السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں سورہ مدثر کی تلاوت کروں گی، ترجمہ اردو میں، اور تفسیر بھی بیان کروں گی انشاءاللہ عزیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ یا ایھا المدثر، اے کپڑے میں لپٹنے والے، قم فانذر، اٹھو اور لوگوں کو خبردار کرو، وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے پروردگار کی تکبیر کہو، وَثِيَابَكَ فَطَہِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو، وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ، اور گندگی سے کنارہ کر لو، وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور کوئی احسان اس نیت سے نہ کرو کہ زیادہ وصول کر سکو، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے پروردگار کی خاطر صبر سے کام لو، فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، پھر جب سور میں پھونک مار دی جائے گی، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، تو وہ بڑا مشکل دن ہوگا، عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرَ يَسِيرٌ، کافروں کے لیے وہ آسان نہیں ہوگا، ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا، اس شخص کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا، وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، اور اس کو مال دیا جو دور تک پھیلا پڑا ہے، وَبَنِينَ شُهُودًا، اور بیٹے دیے جو سامنے موجود رہتے ہیں، وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا، اور اس کے لیے ہر کام کے راستے ہموار کر دیے، ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ، اور پھر وہ یہ لالچ کرتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں، كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا، ہرگز نہیں، وہ ہماری آیتوں کا دشمن بن گیا ہے، سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا، عن قریب میں اسے ایک کٹھن چڑھائی پر چڑھاؤں گا، إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ، اس کا حال تو یہ ہے کہ اس نے سوچ کر ایک بات بنائی، فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ، خدا کی مار ہو اس پر کہ کیسی بات بنائی، ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ، دو بار خدا کی مار ہو اس پر کہ کیسی بات بنائی، ثُمَّ نَظَرَ، پھر اس نے نظر دوڑائی، ثُمَّ عَبَسَ وَبَصَرَ، پھر تیوری چڑھائی، پھر منہ بنایا، ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ، پھر پیچھے کو مڑا اور غرور دکھایا، فَقَالَ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ، پھر کہنے لگا کہ کچھ نہیں، یہ تو ایک روایتی جادو ہے، إِنْ هَٰذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ، کچھ نہیں، یہ تو ایک انسان کا کلام ہے، سَأُصْلِيهِ سَقَرَ، عن قریب میں اس شخص کو دوزخ میں جھونک دوں گا، وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ، اور تمہیں کیا پتا کہ دوزخ کیا چیز ہے، لا تبقی ولا تذر، اور نہ کسی کو باقی رکھے گی اور نہ چھوڑے گی، وہ نہ کسی کو باقی رکھے گی اور نہ چھوڑے گی، لواحۃ للبشر، وہ کھالوں کو جھلس دینے والی چیز ہے، علیہا تسعۃ عشر، اس پر 19 یعنی کارندے مقرر ہوں گے، وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکۃ وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا لیستيقن الذین اوتوا الکتاب ویزداد الذین آمنوا ایمانا ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب والمؤمنین وليقول الذین فی قلوبهم مرض والکافرون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا کذلک یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء وما یعلم جنود ربک الا هو وما ہی الا ذکر للبشر۔ ہم نے دوزخ کے یہ کارندے کوئی اور نہیں فرشتے مقرر کیے ہیں، اور ان کو جو تعداد مقرر کی ہے وہ صرف اس لیے کہ اس کے ذریعے کافروں کی آزمائش ہو، تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے، اور جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو، اور اہل کتاب اور مومن لوگ
کسی شک میں نہ پڑے، اور تاکہ وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے اور جو لوگ کافر ہیں وہ یہ کہیں کہ بھلا اس عجیب سی بات سے اللہ کی کیا مراد ہے۔ اس طرح اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور تمہارے پروردگار کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور یہ ساری بات تو نوح بشر کے لیے ایک یاد دہانی کرانے والی نصیحت ہے، اور بس۔ کلا والقمر، خبردار قسم ہے چاند کی، واللیل اذ ادبر، اور رات کی جب وہ منہ پھیر کر جانے لگے، والصبح اذا اسفر، اور صبح کی جب اس کا اجالا پھیل جائے، انہا لإحدی الکبر، کہ یہ بڑی بڑی باتوں میں سے ایک ہے، نذیرا للبشر، جو تمام انسانوں کو خبردار کر رہی ہے، لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، تم میں سے ہر اس شخص کو جو آگے بڑھنا یا پیچھے ہٹنا چاہے، کل نفس بما، ہر شخص اپنے کرتوت کی وجہ سے گروی کسبت رہینہ رکھا ہوا ہے، الا اصحاب الیمین، سوائے دائیں ہاتھ والوں کے، فی جنات یتساءلون، کہ وہ جنتوں میں ہوں گے، وہ پوچھ رہے ہوں گے، عن المجرمین، مجرموں کے بارے میں، ما سلککم فی سقر، کہ تمہیں کس چیز نے دوزخ میں داخل کر دیا، قالوا لم نکو من المصلین، وہ کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، ولم نکو نطعم المسکین، اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وکنا نخوض مع الخائضین، جو لوگ بیہودہ باتوں میں گھستے ہم بھی ان کے ساتھ گھس جایا کرتے تھے، وکنا نکذب بیوم الدین، اور ہم روز جزا کو جھوٹ قرار دیتے تھے، حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ وہ یقینی بات ہمارے پاس آ ہی گئی، فما تنفعہم شفاعۃ الشافعین، چنانچہ سفارش کرنے والوں کی سفارش ایسے لوگوں کے کام نہیں آئے گی، فما لہم عن تذکرۃ معرضین، اب ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ نصیحت کی بات نہ منہ موڑے ہوئے ہیں، کہ یہ نصیحت کی بات سے منہ موڑے ہوئے ہیں، کأنہم حمر مستنفرہ، اس طرح جیسے وہ جنگی گدھے ہوں، فرت من فسورہ، جو کسی شیر سے ڈر کر بھاگ پڑے ہوں، بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، بلکہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے کھلے ہوئے صحیفے پکڑا دیے جائیں، کلا بل لا یخافون الآخرہ، ہرگز نہیں، بات اصل میں یہ ہے کہ ان کو آخرت کا خوف نہیں ہے، کلا انہ تذکرہ، ہرگز نہیں، یہ قرآن ہی ایک نصیحت ہے، فمن شاء ذکرہ، اب جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کر لے، وما یذکرون الا ان یشاء اللہ هو اہل التقوی و اہل المغفرہ، اور یہ لوگ نصیحت حاصل کریں گے نہیں الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے، وہی اس بات کا اہل ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اور وہی اس کا اہل ہے کہ لوگوں کی مغفرت کرے۔ ترجمہ ہوا، تلاوت تفسیر پڑھتی ہوں انشاءاللہ۔ سورہ مدثر کی یہ اس طرح کا خطاب ہے جیسا پچھلی سورت کے شروع میں گزرا ہے، فرق صرف یہ ہے کہ وہاں اصل عربی لفظ مزمل تھا اور یہاں مدثر ہے، معنی دونوں کے تقریباً ایک ہیں۔ اس کی تشریح کے لیے پچھلی سورت کا حاشیہ نمبر 1 ملاحظہ فرمائیں۔ صحیح احادیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ پرست سے پہلی وحی کے طور پر تو سورہ علق کی پہلی 5 آیتیں نازل ہوئی تھیں، اس کے بعد ایک عرصہ تک وحی کا سلسلہ بند رہا، پھر سورہ مدثر کی یہ آیتیں نازل ہوئیں۔
بہت سے مفسرین نے یہاں گندگی سے مرادبت لیے ہیں، لیکن الفاظ ہر قسم کی گندگی کے لیے عام ہیں۔ کسی کو اس نیت سے کوئی ہدیہ تحفہ دینا کہ جواب میں وہ اس سے زیادہ دے، اس آیت کی رو سے ممنوع ہے۔ ایک تفسیر کے مطابق یہی حکم سورہ روم میں بھی گزرا ہے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی تبلیغ کا حکم ہوا تو اس بات کا پورا اندیشہ تھا کہ کافی لوگ آپ کو ستائیں گے، اس لیے حکم دیا گیا کہ فی الحال کوئی مسلح جدوجہد نہیں کرنی ہے، صبر سے کام لینا ہے، اور اس کی زیادتیوں کی اصل سزا انہیں اس وقت ملے گی جب قیامت کے لیے سور پھونکا جائے گا، جس کا ذکر اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ متعدد تفسیری روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد ولید بن مغیظہ ہے، جو کہ مکرمہ کا بڑا دولت مند سردار تھا۔ اس کی دولت مکہ مکرمہ سے طائف تک پھیلی پڑی تھی۔ وہ کبھی کبھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس جایا کرتا تھا، اور ایک مرتبہ وہ قرآن کریم سن کر یہ اعتراف کر چکا تھا کہ یہ ایک بے نظیر کلام ہے جو کسی انسان کا نہیں ہو سکتا۔ اس سے ابو جہل کو یہ خوف ہوا کہ وہ کہیں مسلمان نہ ہو جائے، چنانچہ اس نے ولید بن مغیرہ کے پاس جا کر اسے غیرت دلائی اور کہا کہ لوگ تمہارے بارے میں یہ باتیں کر رہے ہیں کہ تم مسلمانوں کے پاس دولت حاصل کرنے جاتے ہو۔ ولید کو اس بات پر غیرت آ گئی اور اس نے کہا کہ آئندہ میں کبھی ابو بکر وغیرہ کے پاس نہیں جاؤں گا۔ ابو جہل نے کہا کہ جب تک تم قرآن کے خلاف کوئی بات نہیں کہو گے، لوگ مطمئن نہیں ہوں گے۔ ولید نے کہا میں اس سے نہ شعر کہہ سکتا ہوں، نہ کانٹوں کا کلام کہہ سکتا ہوں، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہہ سکتا ہوں، کیونکہ یہ باتیں چلنے والی نہیں ہیں۔ پھر کچھ سوچنے کے بعد کہا کہ البتہ اسے سحر یعنی جادو کہا جا سکتا ہے، کیونکہ جس طرح جادو کے ذریعے جادوگر میاں بیوی میں تفرقہ ڈال دیتے ہیں، اسی طرح اس کلام کو سن کر جو مسلمان ہو جاتا ہے وہ اپنے کافر ماں باپ وغیرہ سے الگ ہو جاتا ہے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ ولید نے یہ بات اس موقع پر کہی تھی جب قریش کے لوگوں نے حج سے کچھ پہلے یہ مشورہ کیا کہ حج میں سارے عرب سے لوگ آئیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوالات کریں گے، ہمیں یہ طے کر لینا چاہیے کہ ان سے کیا کہیں۔ ولید نے کہا کہ انہیں نہ مجنون کہا جا سکتا ہے، نہ شاعر، نہ کاہن، نہ جھوٹا۔ لوگوں نے پوچھا کہ پھر کیا کہیں، تو اس نے کچھ سوچ کر جواب دیا کہ اگر انہیں جادوگر کہا جائے تو بات کچھ چل جائے گی۔ قرآن کریم میں اصل لفظ صعود ہے، جس کے لفظی معنی پر مشقت چڑھائی کے ہیں، اور بعض روایات میں ہے کہ یہ دوزخ کے ایک پہاڑ کا نام ہے۔ یعنی یہی بات بنائی کہ قرآن کو نہ شاعری کہہ سکتے ہیں، نہ کہانت، البتہ جادو کہہ سکتے ہیں۔ یعنی آس پاس کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ اس کے بارے میں کیا رائے قائم کر رہے ہیں۔ دوزخ میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص ایسا باقی نہیں رہے گا جو جلے نہیں، اور نہ دوزخ کسی مجرم کو اپنے سے باہر رہنے دے گی کہ اسے باہر رہنے کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ دوزخ پر 19 کارندے مقرر ہیں تو کافروں نے اس کا مذاق اڑایا، اور ایک نے تو لوگوں سے یہاں تک کہہ دیا کہ 19 میں سے 17 کے لیے تو میں ہی کافی ہوں، باقی 2 سے تم نمٹ لینا۔ ابن کثیر اس کے جواب میں یہ آیت نمبر 31 نازل ہوئی کہ یہ 19 کارندے سب کے سب فرشتے ہیں، کوئی مذاق نہیں کہ تم ان کا مقابلہ کر سکو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو دوزخ کی نگرانی اور حفاظت کے لیے کسی خاص تعداد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ تعداد اس لیے مقرر کی گئی ہے کہ کافروں کی آزمائش ہو کہ وہ اس کی تصدیق کرتے ہیں یا مذاق اڑاتے ہیں۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے کے یہودیوں اور عیسائیوں کی کچھ کتابوں میں بھی دوزخ پر متعین فرشتوں کی تعداد 19 بیان کی گئی ہوگی، چاہے وہ اس وقت ہمارے علم میں نہ ہوں۔ اس لیے فرمایا گیا ہے کہ وہ اس بات پر یقین کر لیں گے
روگ سے یہاں مراد شک یا نفاق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جو مخلوقات پیدا فرمائی ہیں ان کی نہ صرف تعداد بلکہ ان کو عطا فرمائی ہوئی قوتوں کا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو ٹھیک ٹھیک علم نہیں ہے، لہذا اس کی کسی مخلوق کے بارے میں اپنے محدود علم کی بنیاد پر یہ قیاس کر لینا کہ وہ ہم جیسی ہی ہوگی نری حماقت ہے۔ دوزخ جیسی بڑی مصیبت کا یہ تذکرہ ان مضامین میں سے ہے جو لوگوں کو غفلت سے ہوش میں آنے کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ بات کہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے چاند کی قسم کھائی ہے کہ جس طرح چاند پہلے روز بروز بڑھتا اور پھر روز بروز گھٹتا ہے، یہاں تک کہ مہینے کے آخر میں بالکل غائب ہو جاتا ہے، اسی طرح انسان کی طاقت پہلے بڑھتی ہے پھر بڑھاپے میں گھٹنی شروع ہوتی ہے، یہاں تک کہ ایک دن انسان مر جاتا ہے اور دنیا کی ہر چیز کا یہی حال ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی قسم کھائی ہے جب رات ڈھلنے لگتی ہے اور صبح کا اجالا نمودار ہو کر پورے ماحول کو روشن کر دیتا ہے۔ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ ابھی تو کافروں کے سامنے غفلت کا اندھیرا پھیلا ہوا ہے، پھر ایک وقت آئے گا جب یہ اندھیرا دور ہوگا اور حق اپنی پوری تابانی کے ساتھ ظاہر ہو کر ماحول کو روشن کر دے گا۔ یا اس طرف اشارہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے بہت سے حقائق انسان کی نگاہ سے پوشیدہ ہیں جو قیامت میں پوری طرح روشن ہو کر سامنے آ جائیں گے، یعنی یہ اس شخص کو بھی خبردار کرتا ہے جو بھلائی کی طرف آگے بڑھے اور اس کو بھی جو بھلائی سے پیچھے ہٹے، یعنی جس طرح قرض کی توفیق کے لیے کوئی چیز گروی رہن رکھی جاتی ہے کہ اگر قرض ادا نہ ہوا تو قرض خواہ اسے بیچ کر اپنا حق حاصل کر سکتا ہے، اسی طرح کافر اس طرح رہن رکھا ہوا ہے کہ یا تو ہدایت کا راستہ اختیار کر لے ورنہ اس کا پورا وجود دوزخ کا ایندھن بنے گا۔ اس سے مراد وہ نیک لوگ ہیں جن کا اعمال نامہ انہیں ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اس سے مراد کافروں کے وہ سردار ہیں جو اسلام اور قرآن کا مذاق اڑانے کے لیے محفلیں سجایا کرتے تھے اور بیہودہ مذاق سے حق کی تردید کیا کرتے تھے، لیکن قرآن کریم کے الفاظ عام ہیں جو ہر قسم کی بیہودہ گفتگو اور بیہودہ مشغلوں کو شامل ہیں جو آخرت میں انسان کے لیے مصیبت کا سبب بنیں گے۔ یہ ان کافروں کا ذکر ہے جو یہ کہا کرتے تھے کہ یہ قرآن کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی کیوں نازل ہوا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ کو ہدایت کے لیے کتاب بھیجنی تھی تو ہم میں سے ہر شخص پر الگ کتاب آنی چاہیے تھی، یعنی یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہر شخص کو الگ کتاب دی جائے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہمیشہ کسی پیغمبر کے واسطے سے بھیجی جاتی ہے، کیونکہ اگر ہر شخص پر براہ راست کتاب بھیجی جائے تو اول تو ایمان بالغیب کا تصور ہی ختم ہو جائے جو سارے امتحان کی بنیاد ہے، دوسرے تنہا کتاب انسان کی ہدایت کے لیے کافی نہیں ہو سکتی جب تک پیغمبر کی شکل میں کوئی معلم ساتھ نہ ہو، وہی انسانوں کو کتاب کا صحیح مطلب سمجھاتا ہے اور وہی اس پر عمل کرنے کا طریقہ سکھاتا ہے، ورنہ ہر شخص کتاب کی منمانی تشریحات کر کے اس کا سارا مفہوم ہی خراب کر سکتا ہے۔ یعنی یہ بے سر و پا اعتراضات کسی حق طلبی کی وجہ سے نہیں کیے جا رہے ہیں، بلکہ ان کا اصل وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے دلوں پر غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں اور انہیں اللہ تعالیٰ کا اور آخرت کا کوئی خوف ہی نہیں ہے، اس لیے جو منہ میں آتا ہے کہہ گزرتے ہیں۔ الحمدللہ سورہ مدثر کی بھی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، قرآن کی بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ ہمیں ہدایت دے کہ ہم لوگ آپس میں قرآن اور حدیث کی باتوں کو شیئر کریں، آپ لوگ بھی سنیے اور شیئر کریے، اور بولنے کہنے میں جو غلطی ہوئی اللہ تو معاف کرنا، اے اللہ تو معاف کرنا۔ آپ لوگ بھی کمنٹ میں بتا سکتے ہیں، کمنٹ کر کے بتائیے گا، مجھے اچھا لگے گا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین ثم آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی نصرت عظیم.